الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ میرے سامنے آج ایک حدیث ہے۔ اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمائے کہ لحوم البقر داء وسمنها ولبنها دواء۔ یہ حدیث کافی لوگ پیش کرتے ہیں کہ گائے کے گوشت کھانے میں بیماری ہے اور اس کی گھی اور اس کی دودھ میں شفا ہے۔ اس حدیث پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ گائے کے گوشت کھانے میں بیماری ہے، نقصان ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ قرآن اور صحیح احادیث میں اس کے کھانے کے متعلق حکم دیے گئے ہیں۔ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ گائے کا گوشت کھانا قرآن کریم سے ثابت ہے، بلکہ ایک پوری سورت قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ، وہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، جو گائے ہی کے نام پر یہ سورت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو اللہ نے حکم دیے کہ گائے کو ذبح کرو، اور گائے کے ذبح کرنے سے کئی فائدے مقصود تھے۔ ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کے دلوں سے گائے کی بچڑی کی جب وہ عبادت کرنے لگے تھے تو ان کے دلوں سے گائے کی وہ عظمت نکل جائے اور وہ ایک اللہ کی عبادت پر آ جائے۔ اور پھر اس مردے کے متعلق کہ جس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا، اور پھر وہ اس بھتیجے نے الزام کسی اور پر ڈالا، تو اس کی حقیقت اللہ نے اس گائے کے ذریعے سے کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کر اس میت پر لگا دیے جائے تو وہ میت اٹھ کے اپنے قاتل کو بتا دے گا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے، اور ایسے ہی ہوا۔ تو یہ بھی فائدہ ظاہر ہوا۔ اسی طرح اس کے ذبح کرنے سے مقصود یہ تھا کہ یہ حلال ہے، اس کو ذبح کیے جائے۔ تو اس آیت مبارکہ سے گائے کی حلت ثابت ہوتی ہے کہ گائے حلال ہے۔ اسی طرح سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من الابل اثنین ومن البقر اثنین، یہاں سے بھی ان حلال جانوروں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ حلال ہے، اونٹ حلال ہیں، گائے حلال ہیں۔ اسی طرح سورہ حج کے اندر بھی ان جانوروں کے متعلق ذکر ہے، جہاں حج کے دوران اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے جائے جاتے تھے، تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہے، اور وہاں بھی گائے کا ذکر ہے۔ تو قرآن کریم کے ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ گائے بالکل حلال ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی حرمت یا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسی طرح صحیحین کی روایت، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النساء بالبقر، غالباً اس طرح کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ازواج کی طرف سے گائیں ذبح کیے ہیں، اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایسا ہوا ہے
کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی کی ہے اور اس میں گائے کو ذبح کیے ہیں۔ تو یہ صحیح روایت بھی آ گئی۔ تو قرآن کریم اور صحیح روایات سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ گائے کا گوشت بھی حلال ہے، اسی طرح اس کا دودھ بھی حلال ہے، اسی طرح اس کے جو گھی ہے جو بھی ہے وہ سب حلال ہیں اور اس کو کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کو شرعی طریقے پر ذبح کیے جائے۔ اس کے بعد سوال اب یہ ہوگا کہ یہ جو روایت ہم نے ذکر کی شروع میں، تو اس روایت کا کیا مقصد ہے؟ آیا وہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، یا اگر صحیح ہے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کے متعلق سمجھ لیں۔ جو روایت شروع میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ لحوم البقری داء، کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے۔ اب پہلی بات اس حدیث کے متعلق یہ سمجھ لیں کہ جمہور محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیے ہے، بلکہ بعض نے تو بہت ہی کمزور درجے کی، اور بعض نے منکر کہا، بعض نے موضوع بھی کہا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ روایت جو قرآن کریم سے ٹکرائے اور جو صحیح احادیث سے ٹکرائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ حدیث موضوع ہے، من گڑت ہے، گوئے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اکثر محدثین نے اس روایت کو ضعیف جدا یا ضعیف کہا یا منکر کہا، مختلف انداز سے اس حدیث کو رد کر دیے ہیں۔ تو ان تمام محدثین، جمہور محدثین کے رد کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ اس حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ کچھ محدثین نے اس کو صحیح بھی کہا ہے، جیسے حاکم مستدرک میں اس کو نقل کرتے ہیں اور اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح قرار دی ہے سند کے اعتبار سے۔ تو اب اگر اس کو ہم صحیح بھی مان لیتے ہیں تو اس کا ایک جواب تو ہم یہ دیں گے کہ اکثر محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیے ہے یا موضوع قرار دیے ہے یا قابل اعتبار نہیں قرار دیے ہے، تو لہذا اس سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن بالفرض جو بعض محدثین اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، اگر اس کو ہم لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا، جیسے اس کی وضاحت ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے کی ہے اور انہوں نے خود اس کا جواب دیا ہے کہ گائے کا گوشت اللہ کی نبی نے کھایا ہے اور اپنے ازواج کی طرف سے قربانی کی ہے، اسی طرح قرآن کریم میں اس کو حلال قرار دیے ہے، تو وہ خود فرماتے ہیں کہ اس کے حلت میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن آخر میں یہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے وصیت ہے کہ اس کو زیادہ استعمال نہ کیے جائے۔ تو اس کو بعض ائمہ نے جنہوں نے درست قرار دیے، صحیح کہا، وہ اس اعتبار سے کہ بعض اوقات انسان کے صحت کے اعتبار سے، طب کے اعتبار سے گائے کا گوشت زیادہ کھانا، یا بعض اوقات انسان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے تو معدے کی خرابی کی وجہ سے گائے کا گوشت اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یعنی ہم اس کو یہاں اس کی تطبیق کر سکتے ہیں کہ یہ جو روایت ہم نے پیش کی کہ گائے کا گوشت نقصان دہ ہے، وہ طب کے اعتبار سے ہیں، شرعی اعتبار سے نہیں ہے۔ یعنی شریعت میں تو حلال ہے، گائے کا گوشت بالکل حلال، کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے لیے ڈاکٹر یا حکیم منع کر دے کہ اس کا جسم، اس کا معدہ اس گائے کے گوشت کو برداشت نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ بجائے فائدے کے نقصان دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض محدثین یہ بھی کہتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ اس کو نہ کھایا جائے، یعنی بہت زیادہ نہ کھایا جائے۔ یہ تو تقریباً ہر چیز میں ہے، کوئی بھی چیز
ایک حد تک کھائی جا سکتی ہے، اور اس حد تک جب اس کو کھایا جائے تو اس سے انسان کو فائدہ ملتا ہے، لیکن حد سے زیادہ ہو جائے تو اس سے معدہ خراب ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح گائے کا گوشت بھی ہے، اگر اس کو بہت زیادہ کھایا جائے، کثرت کے ساتھ اس کا استعمال ہو، تو اس اعتبار سے یہ نقصان دہ ہیں۔ لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ یا تو یہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے، اور یا اگر ہم اس کو صحیح مان بھی لیں تو وہ طب کے اعتبار سے ہوگا، صحت کے اعتبار سے ہوگا، کہ جن کے لیے صحت کے اعتبار سے گائے کا گوشت نقصان دہ ہو تو وہ نہ کھائیں، اور جن کے لیے نقصان دہ نہیں ہے بالکل کھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم اور احادیث اور شریعت مطہرہ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔